اسی پہ بات کریں گے. ہمیں سینئر جرنلسٹ امریکہ سے معیز صدیقی صاحب نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. امریکی صدر ہی آپ کی ایک ابھی تو پہلا سٹیپ ہے ان کی جیت کے لیے, ابھی نومبر میں الیکشن ہونا ہے, تو امریکی صدر ایک شہر کے میئر کے کینڈیڈیٹ سے میں تو یہ کہہ سکتی ہوں جیلس ہو گئے ہیں یا ان کو اعتراض ہو گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا واقعی زہران ممدانی اس وقت اتنی بڑی تھریٹ بن چکے ہیں ریپبلکنز کے لیے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ آپ نے کہا جیلسی والا تو جو ہے ضرورت ہے کہ اتنا بڑا عہدہ, اتنا بڑے پوسٹ ہے, اس میں جیلسی کا لفظ ہم استعمال نہیں کر سکتے, لیکن جتنے بڑے وہ نارسسسٹ ہیں وہ اس کا تقاضا ہی ہے, اس لیے کہ ایک مقبولیت جو ہے وہ کسی اور کی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. اس وقت صحیح معنوں میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے نتائج کچھ بھی ہو سکتا ہے, بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں, ہو سکتا ہے آگے جا کے معاملات کچھ اور ہو جائیں یا گمنامی میں چلے جائیں, لیکن اس وقت اگر ہم کوئی بات کریں گے کہ کوئی شخص اگر پاپولر ہے, ڈونلڈ ٹرمپ اپنی حرکتوں میں پاپولر ہے بہت زیادہ, اور پاپولر تو اس وقت زہران ممدانی پاپولر ہے. اچھا, نمبر ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ وہی دوسری کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنے خلاف ہونے والے جو بھی ان کے خلاف کوئی مشہور آدمی بات کرتا ہے وہ اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے وہ ابھی جو ان کے پرانے ماس سے جس طرح جھگڑا چل رہا ہے, جس طریقے سے جو بھی تنقید کرتا ہے وہ اس تنقید کو جواب ضرور دیتے ہیں. تو زہران ممدانی نے بالکل واضح طور پر یہ ان کو ڈکٹیٹر کہا ہے, ان کو بادشاہ کہا ہے, اور یہ کہا ہے جس طرح وہ مہم چلی تھی کہ نو کنگ نو بڈیز کنگ, تو وہ جو بادشاہ بننے کی راہ میں جو مخالفت ہے وہ ہے. تو یہ ایک چیز واضح کرتی ہے کہ دیکھیں یہاں جو ہے وہ ایک یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف یہ ایک نیو یارک کا رد عمل ہے, ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں نا, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس وقت یہ معاملہ ڈیموکریٹ کا ہے, مطلب ڈیموکریٹ جیتی ہے تو ان کو بولنا ہی نہیں چاہیے, بات ہی نہیں کرنی چاہیے, اپنا ریپبلکن کھڑا کریں اور پھر یہاں کے عوام سے یہ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ میں نے ہمارا ریپبلکن ہے اور میں سپورٹ کروں, اس کو ووٹ دیں بجائے اس کی گالیاں دینے کے. اور یہ پہلے آدمی تو ہے نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا یہ ذاتی طور پر اے او سی جو یہاں کی مقبول ترین کانگریس وومین ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے ٹویٹ کر چکے ہیں, اسی طریقے سے جو مسلمان کانگریس وومین ہیں ان کو بھی یہ تنقید کا نشانہ بنانے, کیت ایلسن کو بھی کہہ چکے ہیں. تو اب بنیادی طور اور دوسری رشید طالب کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں, ان کے خلاف ٹیکس کر چکے ہیں. حالانکہ یہ ایک امریکی صدر کے شایان شان نہیں ہے, لیکن بہت ساری اب ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو امریکہ کی 250 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی تھی. اس میں سے ایک ان کے ٹویٹس ہیں. بالکل. اچھا, ایک انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ میرے اکارڈنگلی شاید کام نہیں کریں گے تو میں نیو یارک کو فنڈز نہیں دوں گا. تو ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ اگر زہران ممدانی نیو یارک کے میئر بنے تو اس کے بعد امریکی صدر یا جو گورنمنٹ ہے جس کی سینٹر میں, وہ یہ فیصلہ کر لے کہ اس شہر کو یا اس اسٹیٹ کو ہم نہیں دیں گے فنڈز کیونکہ یہاں پہ ایک جو میئر ہے اس پہ ہمیں اعتراض ہے؟ جی, اس کے لیے تو بہرحال ان کو شاید یعنی جو ہے وہ سیکھنا چاہیے سندھ کی حکومت سے کہ جب جو ہے وہ نعمت اللہ صاحب کے یا جو ہے وہ اس سے پہلے ایم کیو کی جو میئرشپ تھی جس طرح فنڈ روکا گیا, تو سندھ کی حکومت سے سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح شہروں کے بجٹ روکے جا سکتے ہیں. لیکن یہ ایک مذاق سے ہٹتے ہوئے دیکھیں کچھ چیزیں تو ہیں کہ ان کے ہاتھ میں دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا وہ بہت بڑے اس سے چلتی ہے, یعنی سٹی کی گورنمنٹ بہت بڑے فیڈرل فنڈ سے چلتی ہے, اس میں وہ قانونی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں. اچھا, ایک اور جو چیز ہوئی ہے وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے ان کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے ہیں, جس میں جو لوور کورٹ ہے, مطلب کوئی بھی وفاقی عدالت, یہاں صوبوں میں بھی جیسے وفاقی عدالت ہوتی ہے اسٹیٹس میں, ریاستوں میں, وہ وفاقی عدالت اگر فیصلہ کر دیتی ہے تو وہ فوری امپلیمنٹ ہو جاتا تھا, لیکن وہ اس کو روک دیا. تو اس کے بعد تو ان کے اختیارات مل گئے ہیں کہ یہ روک سکتے ہیں, تنگ کر سکتے ہیں. لیکن ان کے جو اس سے پہلے جو میئر ہیں ایرک ایڈم, ان پہ کرپشن کے الزامات ہیں, ان پہ بہت سارے الزامات ہیں, وہ ڈیموکریٹ ہیں, اور وہ جب ان پہ آلموسٹ ایسا لگ رہا تھا کہ استعفیٰ دے دیں گے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلکن ہونے کے باوجود ان کا ہاتھ تھاما اور انہوں نے ان کی تعریف کی. وہ اس تعریف سے اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے وہ بہت سارے ان کی راہ میں آنے والے مسائل کو حل کر دیا. فیڈرل گورنمنٹ کی ایک طاقت ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی ایک پاور ہے, لیکن اتنا آسان نہیں امریکہ کا جو نظام ہے کہ آپ کس بنیاد پہ روکیں گے. اچھا, جو ان کو سوشلسٹ کہا جاتا ہے, جی کہتے ہیں مطلب اب کہ بہت زیادہ یہ سوشلسٹ ہیں, اور ابھی تک انہوں نے ان کو اسلام کے حوالے سے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا, سوشلسٹ ہونے کے حوالے سے بنایا ہے. تو وہ جو ہے اپنا اس کی بنیاد پہ اگر روکنا چاہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو نقصان پہنچا رہی ہے, فرض کریں
اگر فیڈرل گرانٹ ان کو راشن کی کمی کے لیے یا بسوں کے کرائے کے لیے چاہیے تو وہ یہ کہہ کے روک سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ نے فیصلہ کیا نا. تو لیکن اس کے لیے زمان ممدانی نے بہرحال لوکل ٹیکس کا جو سٹی کا ٹیکس ہے اس میں اضافے کی بات کی ہے. تو اس میں مطلب کہ رولر کوسٹر ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نیو یارک کی جو عوام بنیادی طور پہ چاہتی ہے کہ کچھ ان کو ریلیف ملے کچھ چیزوں میں, تو ان کو بھی ڈائریکٹ کلاس سے یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم تمہیں فنڈ نہیں دیں گے. میں نے پاکستان کا ہم دیکھیں نا, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں پارٹی کو اس لیے فنڈ نہیں دیں گے, ووٹ نہیں دیں گے کہ اگر یہ ان کا ایم این اے ایم پی ہے یا ان کا کونسلر جیت گیا تو جو پاور میں پارٹی ہے وہ ان کی سپورٹ نہیں کرے گی تو ہمارا حلقے کا کام نہیں ہوگا. تو مقامی طور پہ یہ ایک پریکٹس ہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ نوجوان اس پریکٹس میں آنے والے نہیں ہیں. بہرحال مطلب اس فیصلے کا بڑا اثر تو پڑے گا اس میں, کوئی اچھا شک نہیں. ابھی تک زہران ممدانی جب اپنی کیمپین کر رہے تھے تو بہت ہی فیئرلیس دکھے, بہت ہی کلیئر ان کی تھاٹس تھیں. اسرائیل کا ایشو ہو, غزہ کا ایشو ہو, انڈین پرائم منسٹر کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ ہو, لیکن ایک جگہ ہمیں وہ آبدیدہ بھی دکھائی دیے جب ریسزم کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا کہ ان کو کس طرح کے جملے, کس طرح کی باتیں سننا پڑیں. اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ کیمپین چل رہی ہے کہ وہ چاول ہاتھ سے کیوں کھا رہے ہیں, وہ یہ کیوں کر رہے ہیں, ان کی فیملی ایسی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ سارا پریشر ہینڈل کر سکیں گے؟ اور وہ اور پھر ڈیموکریٹس کیا وہ یہ پریشر ہینڈل کر کے ان کے ساتھ کنٹینیو کریں گے؟ کیونکہ obviously وہ بھی ڈیموکریٹس تو جیتنا چاہے گی. اگر انہیں لگے گا کہ ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے اس کے ووٹس کم ہو سکتے ہیں تو وہ شاید اس پہ کمپرومائز نہ کریں. نہیں, ڈیموکریٹ کی جو یعنی مافیا سمجھ لیں, ڈیموکریٹ کی جو ہرائے کے اس میں جو ہے نا, میرا اپنا خیال ہے کہ وہ ہارڈ ٹائم دیں گے ان کو, کیونکہ انڈوز بھی نہیں کیا ابھی. جو قائد ایوان تھے حکیم جفری نام ہے, وہ ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی ان کے بارے میں ساری معلومات نہیں ہے. حالانکہ بھئی اب ایک کینڈیڈیٹ بن گیا, آپ اس کی سپورٹ کریں. تو اس میں جہاں تک تعصب کی بات ہے, ظاہر بات ہے کہ بہت زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. میں مستقل اس حوالے سے نظر رکھا ہوں, پروگرامات دیکھ رہا ہوں, اور انتہائی احمقانہ باتیں. جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے چاول کھانے پہ جو ہے نا وہ کانگریس مین کہتے ہیں ڈپورٹ کر دو. اس سے پہلے بھی کئی کانگریس مین کے سینیٹرز نے انہوں نے کہا کہ ان کو ڈپورٹ کر دو. ابھی اچھا, ان کو آج تو لگی ہوئی ہے کہ ایک آدمی جو 8 سال پہلے سٹیزن بنا ہو, وہ دنیا کے سب سے, امریکہ کے سب سے امیر ترین شہر, دنیا کے سب سے امیر ترین شہر, دنیا کے سب سے مشہور شہر, امریکہ کے سب سے مشہور شہر, یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اگر ہم وہ دیکھیں تو اگر پریزیڈنٹ کے بعد کوئی سب سے بڑا عہدہ امریکہ میں اگر ہم دیکھ لیں تو نیو یارک کا میئر ہوتا ہے. یعنی پاکستان, پورے پاکستان کے سے ڈبل بجٹ ہے نیو یارک کا. جتنا پورے پاکستان کا بجٹ ہے اس سے ڈبل بجٹ نیو یارک کا ہے. تو اتنی بڑی اتھارٹی کے ساتھ دیکھنا ان کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ ہو رہا ہے. پہلے تو افرو امریکن کو دیکھنا ان کے لیے تکلیف دہ تھا, اب ایک امیگرینٹ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, جو سوشلسٹ کہتا ہے اپنے آپ کو, تو اس لحاظ سے بہت زیادہ تعصب کا نشانہ بننا پڑا ہے. اب یہ دیکھیں اسی نوجوان میں ہے. اچھا, اتنے جھوٹے الزامات. میں ابھی کل ایک سن رہا تھا, ان کے سینیٹر ہیں, اور وہ انہوں نے ایک عجیب بات کی کہ اس آدمی کو کیا معلوم, یہ تو محل میں رہتا ہے, اس کو لوگوں کی تکلیف کا کیا احساس. اب اس اتنی پڑھی لکھی آپ خاتون ہیں, آپ ایک پوزیشن پہ بیٹھی ہیں, آپ کو نہیں معلوم کہ بہرحال ان کے والدین ایک اچھی پوزیشن پہ ہیں, اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں. اس کے باپ بھی جو ہے, والدہ جو ہے فلم ڈائریکٹر ہیں, اور والد جو ہے پریسٹیج یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں دنیا کی. لیکن یہ خود جو ہے اسٹوریا کے ایک اپارٹمنٹ میں $2200 کرائے پہ رہتے ہیں, اور وہ بسوں پہ سفر کرتے تھے اب تک. تو وہ چیز اس نے ذکر ہی نہیں کیا اس بات کا, کیونکہ یہ تو اپنے اپارٹمنٹ میں, لیکن یہ کہہ دیا کہ جی مینشن میں رہتا ہے, $2 ملین کے ان کے مالدہ کا مکان ہے, نہیں رہتا وہاں. اب اس طرح کی جھوٹی چیزیں لے کے آ رہے ہیں. تو لیکن یہ ابھی تک جو ہے نا, یعنی پریشر تو اس نے برداشت کیا ہے, اور ابھی ضرورت ہے کہ ابھی تھوڑا سا ہلکا ہوئے ہیں, آرام کر رہے ہیں, لیکن ایک دم دوبارہ آئیں گے. اس وقت تقریباً ہر نیوز چینل, ہر میڈیا آؤٹ لیٹ, ہر پوڈ کاسٹ میں ان کا ذکر ہو رہا ہے یا یہ شامل ہے, اور جوابات بہت اچھی طریقے سے دے رہے ہیں. دیکھیں ان پہ سب سے بڑے اینٹی سیمیٹک ہونے کا الزام لگایا. وہ اسرائیل کی مخالفت کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت ہے, تو یہ ایسے تو کوئی بات نہیں ہے. اس پہ انہوں نے اس کو آنسر کیا, اور آج بھی یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ یہودی دشمن ہے, اور جو کٹر یہودی ہیں وہ ان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں. حالانکہ جو لبرل یہودی ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے ظلم کیا ہے, ان کی بڑی تعداد ان کے ساتھ شامل ہے, بہت بڑی تعداد, کم تعداد شامل نہیں ہے. کیونکہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا شہر یہودیوں کا جو ہے وہ نیو یارک ہے. ان میں ایک خوف پیدا کیا جا رہا ہے, ان میں ایک
ایک ہجان پیدا کیا جا رہا ہے، تو وہ ساری دولت سارے پیسے وہ اس میں لگا رہے ہیں، تو لیکن یہ پریشر لے رہے ہیں اور یہ جواب دیتے ہیں. یعنی ان سے جب ایک سوال کیا گیا کہ اسی حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے، تو انہوں نے 7 اکتوبر کے جو اسرائیلی وکٹم تھے ان کی گفتگو کا حوالہ دیا. اتنے اسمارٹ آدمی ہیں انہوں نے. دیکھیں 7 اکتوبر کے آپ جتنی بھی بات کر لیں 7 اکتوبر کے حملے کو یہ صحیح نہیں مانتے، ان کے نزدیک صحیح نہیں ہے. تو دوسری طرف اس سے بڑھ کے اسرائیل کے قبضے کو نہیں مانتے. اور آج سے بات یہ نہیں کہہ رہے، جب یہ اسمبلی ممبر بنے تھے جو بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے، تھوڑا بہت میرا بھی تھوڑا بہت رابطہ تھا، اتنا نہیں تھا، لیکن ہم اپنے سوشل پروگرامات میں ان کو بلاتے رہے تو اس وقت. لیکن ہر جگہ آنا، ہر جگہ پہنچنا، متحرک ہونا، تو پریشر بھی برداشت کرنے کے قابل ہے. ورنہ 35 سال کی عمر میں اس حد تک آگے آنا. بہرحال اب کا جو آنے والا دباؤ ہے نا، وہ کئی سمتوں سے آ رہا ہے. بیچ میں بلکہ آپ کو یہ اندازہ لگا لیں کہ جو ہے وہ جس ریلی میں شریک تھا ان کے ساتھ، بعد میں وہاں سے نکلا تو پتہ چلا ان پہ جو ہے نا وہ گاڑی چڑھانے کی کوشش کی گئی. تو ابھی نیو یارک پولیس نے ان کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے، نیو یارک پولیس کے پروٹیکشن میں ہے یہ. اور جو ہے وہ تو جان کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ جس طرح 2 سینیٹر، ایک کانگریس کی اہلیہ ماری گئیں شدت پسندوں کے ہاتھوں، تو وہ بھی خطرہ ہے. اور اچھا، دوسرے الزامات جو میں پولیس پروٹیکشن کی بات کر رہا تھا، ایک الزام پولیس والوں نے یہ بھی لگا دیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ پولیس کے لوگوں کو ختم، یعنی پولیس ڈپارٹمنٹ کو کم سے کم کر دیں. یہ بھی ایسی بات نہیں تھی. تو ان کے منہ میں جھوٹ کے بہت الفاظ بولے جا رہے ہیں جب تک یہ خود وضاحت نہیں کرتے. جی تو مجھے اب آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ شاید ڈیموکریٹس بھی ایسا کوئی آپشن آ سکتا ہے کہ ان کو اپنا فائنل امیدوار نہ چنیں. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کو انڈوز نہ کریں. اور ان کے مقابلے میں ابھی دیکھیں سب سے بڑی امبیگوٹی جو ہے، سب سے بڑی جو اس وقت کلیئرٹی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جو اینڈرو کومو ہیں، جو ان کے سامنے پرائمری ہار ہیں، وہ پرائیویٹ کے طور پہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. یہ سب سے بڑی ابھی تک انہوں نے جو ہے نا وہ وضاحت نہیں دی. جبکہ جو سابق ڈیموکریٹک میئر جو ہے ایرک ایڈم، وہ ایک آزاد کے طور پہ آ رہے ہیں. تو اب ان کے سامنے دونوں آزاد ہوں گے. یعنی شاید اب ریپبلکن والا جو کھڑا ہونا ہے وہ ابھی تک اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن ریپبلکن کی جو ریپبلکن کے سوچنے والے ریپبلکن کی جو قوتیں ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ریپبلکن کا امیدوار کو کھڑے نہ ہوں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کریں، ایرک ایڈم کو سپورٹ کریں. تو ایرک ایڈم کی طرف تھوڑا زیادہ جھکاؤ ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی تک تو جو ہے کومو نے جو ہے نا واپسی کا فیصلہ نہیں کیا ہے. اگر وہ ہو جاتا ہے تو شاید ممتانی کی جیتنے کے چانسز بڑھ جائیں، اور ریپبلکن بھی ہو سکتا ہے غائب ہو جائے، اور ڈائریکٹ مقابلہ جو ہے نا وہ کومو اور ان کے درمیان ہو. صحیح. اچھا، بالکل آخر میں چاہوں گی کہ یقیناً اے پیک بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہوگی. پھر جو ریپبلکنز کی اسٹریٹجی ہے، یا امریکی صدر خود میدان میں آ گئے ہیں، یقیناً وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو بھی سپورٹ کریں گے. ایسے میں بالخصوص انڈین جو گورنمنٹ ہے، یا انڈین گورنمنٹ سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، ہم نے بی جے پی کے منسٹرز کو، بی جے پی کے ممبرز آف پارلیمنٹ کو دیکھا کہ انہوں نے ان کے خلاف بیانات دیے ہیں. تو یہاں پر جو نیو یارک کی انڈین کمیونٹی ہے، وہ کس طرح سے دیکھ رہی ہے ان تمام لیکن نیو یارک کی انڈین مسلم کمیونٹی تو کھل کے ان کے ساتھ کھڑی ہے. جو لبرلز ہیں وہ بھی کھل کے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں. لیکن یہاں آپ جتنا سوچ سکتی ہیں نا، اس سے زیادہ اثرات یہاں جو ہے نا وہ ہندوتوا کے ہیں. ہندوتوا یہاں آپ کی جو سیکنڈ حیثیت ہو گئی ہے پیک والی. ہندوتوا کے پاس پیسے ہیں، ہندوتوا کے پاس پاور ہے، ہندوتوا کے پاس تعلقات ہیں. تو بی جے پی کے شکل میں یہاں ہندوتوا جو ہے نا باقاعدہ کام کرتی ہے. اس کے انڈین مسلمس اس کو ایکسپوز کرتے تو رہتے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ اپنا بھرپور زور لگاتے ہیں، وہ پیسہ بھی لگاتے ہیں. اور ان کے لیے بھی ایک بڑی میں کہتا ہوں تکلیف کی بات ہے. میں انڈین چینلز کے دیکھ رہا تھا تو باقاعدہ وہاں جو ہے نا ماتم مچا ہوا ہے کہ یہ ایک آدمی جو مودی کا اور اس کا جو ہے دشمن ہے، وہ کس طرح آ رہا ہے. جبکہ جو ہے وہ جو اداکارہ ہیں انڈیا کی، انہوں نے تو کہہ دیا یہ پاکستانی لگتا ہے. تو اس کو حالانکہ ان مسلمان ہونے کی وجہ سے کہہ رہی ہیں ان کی. تو یہ اس طرح کی تکلیف ہے. دیکھیں میں یہی بتاتا ہوں لوگوں کو اس بات سمجھنے کی کہ ایک تبدیلی کا نارہ ہے یہ نا. یہاں کے جو نوجوان ہیں، سب سے بڑی بات یہ کالجز کے نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ جی ان کے دماغ خراب ہوئے. یہ ایک جو ہے لوگ چاہتے ہیں کہ چینج آئے. جو یہاں بھی اس طرح کی کرپشن ہے، کھل کے نہیں ہوتی ہمارے ملکوں کی طرح، لیکن اب جیسے ان پہ بھی ایرک ایڈم پہ بھی کرپشن کی سازش ہے. تو دوسری طرف ان کے نظریات کی وجہ سے، یہ نہیں کہ اسلام اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ یعنی جو عام مسلمان جس طرح سوچا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ مسلم لیڈر بن کے نہیں آئیں گے.
इनसे सही। लोगों को शिकायत भी मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ ये अभी जो है प्राइड परेड में बिल्कुल शिरकत एक कुछ लोग लिबरल तरीके से ही आगे बढ़ रहे हैं तमाम कम्युनिटीज़ को साथ लेकर, और अगर कोई इनको पाकिस्तानी कहे तो हम तो इसको कॉम्प्लीमेंट ही समझेंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।